بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے، جس میں یہ ایک ویران مسجد سے ریلیٹڈ واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دفعہ ایک ویران مسجد کے پاس سے گزرے۔ اس مسجد کی ویرانی دیکھ کر آپ بہت حیران ہوئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس مسجد میں امامت کرنے والا ہر امام اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا، اور جیسے ہی وہاں پر نماز باجماعت ادا کروائی جاتی تھی تو اس مسجد کے دیے بجھ جاتے تھے۔ تو چلیں، ظاہر ہے کہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنی امپریسو پرسنالٹی ہیں تو ان سے متعلق اور ان کی زندگی کا واقعہ انٹرسٹنگ کیسے نہیں ہو سکتا۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینالڈ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ ایک خفیہ غار میں رہتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے والے ہیں، لہٰذا جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح ہی عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس مسجد کے حلیے اور ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے کئی مسلمانوں نے قدم نہیں رکھا، کیونکہ ظہر کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ بنے ہوئے کنویں میں گئے، وہاں سے جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا، پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران تھے کہ اتنی بڑی مسجد اور ارد گرد بہت آبادی بھی ہے، لیکن آخر یہ مسجد کیوں ویران پڑی ہوئی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کسان پر پڑی جو وہاں موجود تھا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور کہا، اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ یہ سن کر اس کسان نے کہا کہ حضور، یہاں کے مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے اور کہا، بزرگ، آپ مجھے تفصیل سے بتائیں، آخر یہ مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کے ویران ہونے کی وجہ بتاؤ۔ تو اس کسان نے کہا، حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے بیچ میں ہے، یہاں پر گاؤں، قبیلے اور بازار سب موجود ہیں۔ حضور، جس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے اس جگہ پر ان بستیوں کے درمیان کئی سال پہلے ایک چودھری کی حویلی تھی۔ اس چودھری کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، اس چودھری کے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اس کا ایک سال کا اناج اتنا اکٹھا ہو جاتا تھا کہ اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس چودھری کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ بے اولاد تھا، لیکن وہ چودھری بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ سب کی مدد کیا کرتا تھا اور ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ جب وقت گزرتا گیا تو چودھری نے دیکھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے سب کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی شروع کر دی۔ اس سے یہ سب کچھ بیچ کر اس نے سب کی زیادہ سے زیادہ مدد کی، لیکن پھر بھی اس چودھری کے پاس اس کی زمینیں اور حویلی بچ گئی، لہٰذا چودھری نے اس حویلی کو گرا کر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروا دی، اور اس نے اس جگہ پر اس لیے مسجد تعمیر کروائی کیونکہ اس جگہ کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں وہاں سے ایک ساتھ لوگ قریب سے نماز ادا کرنے آ سکیں، یہ مسجد ان کو قریب پڑے۔ مسجد تعمیر ہونے کے چند سال بعد چودھری صاحب وفات پا گئے۔
چودھری صاحب نے ایک امام رکھا جو ہماری بستی کے بچوں کو تعلیم بھی دیتا۔ حضور اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے اور امام صاحب کے آنے سے پہلے لوگوں کے آپس میں بہت جھگڑے ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جاتے تھے، لیکن اس جگہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری مسجد کے ارد گرد کے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگے اور اس مسجد میں جتنے بھی بچے تھے وہ قرآن کریم پڑھنے لگے اور یہاں سب بہت خوش ہو گئے تھے۔ لیکن حضور چودھری صاحب کی وفات کے چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس حادثے نے مسجد کو ویران کر کے رکھ دیا۔ ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اچانک دیے بجھ گئے اور مسجد کے اندر اندھیرے چھا گئے، اور جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب غائب تھے۔ لوگوں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ امام صاحب کے ایک بال کا بھی پتہ نہ چلا، اور امام صاحب کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو بلایا، یعنی ان کا انتظام کیا، اور پھر وہ اس مسجد کی امامت کرنے لگے۔ لیکن اب پھر چند دن گزرے تھے کہ پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا ختم ہوا، دیے جلے، تو پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ گاؤں والے حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ پھر سے دوسرے امام بھی غائب ہو گئے۔ یہ بات آگ کی طرح تینوں گاؤں میں پھیل گئی اور کسی امام کا نام و نشان پتہ نہ چلا۔ اب اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اب اس مسجد میں کوئی بھی ڈر سے امامت نہ کرتا، اور اس ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی بھی نہیں جاتا، اور آہستہ آہستہ وہ مسجد ویران ہونے لگی۔ اور اب 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، اس مسجد سے لوگ دور دور سے ہو کر چلتے ہیں۔ واقعہ سن کر سلطان بہت پریشان ہوئے کہ آخر اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے بزرگ، اگر میں اس مسجد میں امامت کرنا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے؟ تو اس نے کہا، حضور 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں پتہ چلے کہ اس مسجد میں پھر سے کوئی امامت شروع کرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ سلطان نے کہا کہ اب اس مسجد میں امامت کرواؤں گا، تم جا کر ہر گھر میں یہ خبر دے دو تاکہ سب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ اس کسان نے کہا کہ حضور، آپ کیوں اپنی جان قربان کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ پیش آ گیا تو آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اس پر سلطان نے کہا کہ تم میری جان کی پرواہ مت کرو، اب اس رات سے میں پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ سلطان نے اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ اس بستی کے 4-5 بزرگ اس مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ پھر سلطان نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت میں بیٹھ کے عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ اسی طرح جمع ہو گئے۔ لوگ آپ کی بہادری دیکھ کر تجسس میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کروائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک سے دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھے، یعنی سلطان وہاں سے غائب تھے۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے اس مسجد کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، تو ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جہاں سلطان کا امامت کے لیے مصلی بچھایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مصلی کے نیچے کیا مسئلہ ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان ایک آدمی کو گھرے باندھ سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی۔ اس سرنگ کے بارے میں کسی کو کچھ نہ پتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ سلطان نے کہا کہ یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ سلطان نے تمام گاؤں والوں کو بتایا کہ جب بادشاہ رینالڈ کو یہ خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحدی ہے اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے اور سب دینی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے، ان میں شعور آ جائے گا۔ لہٰذا اس نے اس مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے سے ایک سرنگ بنوائی تھی۔
جو بھی مسجد کا امام امامت کرتا تو وہ رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولتا اور دروازہ کھلتے ہی وہ امام سرنگ میں جا گرتا اور اس کے نیچے موجود بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح سے ہوشیار تھا۔ اندھیرا چھانے کے فوراً بعد میں نیچے گر گیا، نیچے سے ایک دروازہ کھلا اور فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا اور میں نے اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دی، اور جب میں نے اس کو اس جان سے مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے کا سارا راز اگل دیا جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ جب تمام گاؤں والوں نے اس ماجرے کو سنا تو سب نے کہا کہ پہلے بھی 2-3 امام اس طرح اپنی جان گنوا چکے ہیں، لیکن کسی میں بھی پھر اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ اس راز کا پتہ لگا سکے، مگر آپ واحد نوجوان ہیں جنہوں نے یہ جرأت کی ہے اور دشمن کو بل سے نکالا ہے، لہٰذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک سلطان ہوں۔ آپ نے درست فرمایا ہے، اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات گاؤں کے ان لوگوں نے سنی تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور پھر اس گاؤں کا ایک نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا اور وہ مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر سلطان نے اس رینالڈ بادشاہ کے جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل تک لے کے گئے تھے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا تھا اور رینالڈ کے گھٹیا منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اور بہت سی روایتوں میں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ جب آپ نے جنگ کا معاہدہ کیا تو آپ نے رینالڈ بادشاہ کو اس کے جاسوس کا کٹا ہوا سر تحفے میں بھیجا، اور اس کا حیران کن چہرہ دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ تجسس میں تھے اور بہت خوش تھے کہ انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے اور ایک مسجد کو دوبارہ سے آباد کیا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا، اور بے شک یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو اس کو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔